اکثر ہم سب ایک بہت ہی طاقتور خیال کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پر اعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سوچ ہی بالکل غلط ہو؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ حقیقی خود اعتمادی انتظار سے نہیں بلکہ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اس سوال پر ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر خود اعتمادی کے بارے میں سوچنے کا ہمارا پورا طریقہ کار ہی ٹھیک نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ یہ عمل کا ایک نتیجہ ہے جسے خود تخلیق کیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس عام سے جال کو سمجھنا ہوگا جس میں اکثر بہت باصلاحیت لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ آواز جانے پہچانی لگتی ہے نا؟ جب میں خود کو پراعتماد محسوس کروں گا تب میں وہ پریزنٹیشن دوں گا، یا جب میں تیار ہوں گا تب میں وہ نیا پروجیکٹ شروع کروں گا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ترقی کو روک دیتی ہے، اور ہم سب نے اسے کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کیا ہے۔ اور یہی تو اصل جال ہے۔ ہم خود اعتمادی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اور جب ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو ہمیں کبھی بھی وہ ثبوت نہیں ملتا جو خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو ہمیں ایک ہی جگہ پر روکے رکھتا ہے اور ہماری صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو پھر اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ جواب ہماری سوچ بدلنے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود اعتمادی دراصل بنتی کیسے ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، خود اعتمادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کوئی جادوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عمل کا ایک قابل پیشگوئی نتیجہ ہے۔ ہر وہ شخص جسے ہم پر اعتماد سمجھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی غیر یقینی اور ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خود اعتمادی صرف مثبت سوچ یا امید پر نہیں بنتی، یہ ٹھوس ناقابل تردید ثبوت پر بنتی ہے۔ ہر بار جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو یہ ثبوت دیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص قابل ہے۔ اور جب مسلسل عمل کیا جاتا ہے تو ایک بہت گہری تبدیلی آتی ہے۔ آپ کی شناخت ہی بدل جاتی ہے۔ آپ کوئی جو کرنا چاہتا ہے کی سوچ سے نکل کر کوئی جو کرتا ہے کی سوچ اپنا لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی سب کچھ بدل دیتی ہے، اور سوالات کو کیا میں یہ کر سکتا ہوں سے اگلا قدم کیا ہے میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک ایسے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر بات تو نہیں کرتے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ دیکھیں، جب بھی کچھ نیا شروع کیا جاتا ہے، چاہے وہ عوامی خطاب ہو یا کسی ٹیم کی قیادت کرنا، پہلی بار ہمیشہ عجیب اور مشکل محسوس ہوتی ہے۔ 5ویں بار تک یہ قابل انتظام ہو جاتا ہے، اور 10ویں بار تک یہ بالکل فطری لگنے لگتا ہے۔ یہ جو شروع کی بے چینی ہے نا، یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ تو ترقی کی علامت ہے۔ یہ بات اس خیال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جب ہم کسی چیز سے مانوس ہو جاتے ہیں تو ہم پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، اور مانوسیت وہ صرف تکرار سے آتی ہے۔ آپ سوچ کر مانوس نہیں ہو سکتے، آپ کو عمل کر کے ہی مانوس ہونا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم اسے عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ آئیے ایک سیدھے سادھے لیکن بہت ہی طاقتور فریم ورک پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ جان بوجھ کر خود اعتمادی پیدا کی جا سکے۔ یہاں 5 اقدامات ہیں۔ پہلا، اپنے عمل کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ آپ اسے ٹال ہی نہ سکیں، اسے ناقابل انکار بنا دیں۔ دوسرا، شروع کی کوششوں پر زیادہ غور نہ کریں، صرف تکرار پر توجہ دیں۔ تیسرا، یاد رکھیں کہ خود اعتمادی مستقل مزاجی سے آتی ہے، آسانی سے نہیں۔ چوتھا، اس ابتدائی بے چینی کو قبول کریں، یہ سیکھنے کی علامت ہے۔ اور پانچواں، ہر عمل کو اپنی نئی شناخت کے لیے ایک ووٹ سمجھیں۔ آپ خود کو بتا رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو عمل کرتا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ خود اعتمادی بنتی کیسے ہے، تو آئیے اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ صرف ذاتی ترقی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کوچنگ کا لمحہ۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، وہ کون سا ایک کام، ایک گفتگو یا ایک پروجیکٹ ہے جسے آپ صرف اس لیے ٹال رہے ہیں کیونکہ آپ تیار محسوس نہیں کر رہے۔ آج ہی اس پر ایک چھوٹا سا، بے شک نامکمل ہی صحیح، قدم اٹھائیں۔ انتظار نہ کریں کہ تیاری آپ کو ڈھونڈیں، بلکہ عمل سے تیاری کو اپنی طرف کھینچیں۔ اور اصل جادو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ عمل کے ذریعے خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں تو آپ صرف خود کو نہیں بدلتے، آپ دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں۔
آپ اپنی ٹیم اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خوف کے باوجود آگے بڑھنا ممکن ہے، اور یہی تو اصل لیڈرشپ ہے۔ یاد رکھیں، ترقی صرف یہ نہیں کہ آپ کتنی دور جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو آج آپ کس کو با اختیار بنا رہے ہیں؟